أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. سورہ مبارکہ سواد ورس نمبر 6 جس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، یہ کفار مکہ اور قریش مکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا اس کی گزشتہ 5 آیات میں بھی یہی گفتگو ہوئی، اور اس آیا میں اس گفتگو کا تسلسل آگے چلتا ہے، اور یہاں ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ، اور چل پڑے سرداران، لیڈرز. وَانْطَلَقَ کا مطلب ہوتا ہے چل پڑنا، جیسا کہ آپ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کے قصے میں یہ لفظ 2 سے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں کہ وَانْطَلَقَا، اور پھر وہ دونوں چل پڑے، اور پھر اگلا واقعہ وہاں بیان ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی وہی ورڈ ہے، لیکن یہاں الملأ سنگل ہے، لہٰذا یہاں سنگل یا واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ، اور سردار چل پڑے، منہم ان لوگوں کے سرداران اور لیڈرز چل پڑے، کیا کہہ کر، کس نتیجے پہ پہنچ کر، انمشو، کہ چلو، وصبرو، اور صبر کرو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر. اچھا، صبر کا اگر ہم روٹ لیٹرز پہ جائیں اور اس کا جو ڈیٹیل میننگ پہ جائیں تو صبر کا اصل میں معنی ہوتا ہے کسی ایک حقیقت پر جمے رہنا، کیونکہ صبر اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ ایک حقیقت پہ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوتے ہیں، آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں مگر آپ اپنا سٹینڈ سے ہٹتے نہیں ہیں، تو اسی کیفیت کو صبر کرنا کہا جاتا ہوتا ہے. اصل میں یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ صبر کہلاتی ہوتی ہے. سو وصبرو کا معنی ہم کریں گے کہ ڈٹے رہو، جمے رہو، ہلنا نہیں ہے تم نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. سو وصبرو علی آلہتکم، اپنے معبودوں کے اوپر جمے رہو، ان کے نظریے پر ڈٹے رہو، اور اس بنیاد پہ ہم یہاں سے چل پڑیں گے. ان ھذا، بے شک یہ، لشیء، کوئی چیز ہے، یراد، ارادہ کی ہوئی یا مطلب کی. یہاں اس جو حصہ ہے اس آیا کا ان ھذا لشیء یراد، اس کے 2 مختلف معنی کیے گئے ہیں مفسرین نے جو معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ان ھذا لشیء یراد، یعنی یہی چیز تم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس پر تمہیں چلنا ہوگا. کون سی حقیقت؟ کہ یہاں ان لوگوں کے جانسے میں مت آؤ، ان لوگوں کی گفتگو میں تم نے نہیں آنا ہے، بلکہ اپنے معبودوں کے اوپر ڈٹے رہنا ہے اور جمے رہنا. ان ھذا لشیء یراد، یہی وہ چیز ہے جو آپ سے مراد ہے، جو آپ سے چاہی گئی ہے، جس کا آپ سے ارادہ کیا گیا ہے کہ آپ یہی چیز انجام دیں. جبکہ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ان ھذا لشیء یراد، یعنی کہ یہ کوئی اور حقیقت ہے، ان کا کوئی اور مقصد ہے، اور اس پہ کوئی اور غرض ہے. یعنی در حقیقت یہ کوئی معبودوں کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ کسی ذاتی غرض کو پورا کرنے کے لیے بنو ہاشم نے اور علیہ باللہ محمد مصطفیٰ نے یہ ساری چیزیں لے آئی ہیں. در حقیقت وہ اپنے کسی اور مقصد کو، جیسا کہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ علیہ باللہ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں تمہارے درمیان ڈالی جا رہی ہیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے خدا وہی ہیں جن کو تم پہلے پوجتے تھے، لہٰذا ان کے پاس مت بیٹھو اور یہاں سے اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو. سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اور ان کے بڑے لوگ سردار یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قوم سے کہا چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر صبر و ثبات سے قائم رہو اور ڈٹے رہو. یقیناً اس بات میں اس شخص کی کوئی غرض ہے. اچھا، اس آیا میں 3 بنیادی باتیں ہیں جن پہ ہم خاص طور پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہوں گے. پہلی بات جس کی طرف آپ یقیناً متوجہ ہوئے ہوں گے وہ یہ ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا. وَانْطَلَقَ، اور چل پڑے، اور چلتے ہوئے پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے کیا کہا؟ أَنِ امْشُوا، تم بھی اٹھو، اٹھ کھڑے ہو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب باطل اپنے عزائم پر لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے تو وہ کون سا طریقہ کار انتخاب کر رہا ہے؟ 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سرداران خود بیٹھے ہوتے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ چلو اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا تھا. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو اٹھنے کا کہتے ہوئے خود بھی اٹھ کھڑے ہوتے. تیسرا یہ طریقہ کار ہو سکتا تھا جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ خود اٹھے ہیں، چل پڑے ہیں اور چلتے چلتے لوگوں کو کہا ہے کہ تم بھی اٹھو اور تم بھی یہاں سے چلو. یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے
جو باطل اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کرتا ہے، اور البتہ چونکہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے حق سے بھی اور اہلیان حق سے بھی یہی ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، یعنی لوگوں کو اپنے مقصد اور ہدف اور مشن کی طرف بلاؤ، دعوت دو بغیر السنتکم، لیکن اپنے عمل کے ساتھ دو۔ یہ دیکھیے باطل پہلے عمل کر رہا ہے، پہلے کیا کرتا ہے؟ انطلاق کرتے ہیں، خود اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، اور پھر لوگوں کو قائل کرتے ہیں آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم بھی اٹھ کھڑے اور ان کے پاس مت بیٹھو، ان کی گفتگو پہ مت کان دھرنا۔ یہ کامیاب طریقہ ہوتا ہے اپنی تبلیغ کا۔ اسی لیے اگر اہل باطل اس طریقے کو انتخاب کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے پیچھے چلا لیتے ہیں تو اہل حق تو زیادہ سزاوار ہے کہ وہ اسی طریقے کو انتخاب کریں۔ لہٰذا یہ وہ طریقہ ہے جو لوگوں کے دل میں گھر کرتا ہے اور لوگوں کو زیادہ موٹیویٹ کرتا ہوتا ہے۔ آیا کہ اس حصے سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر اہل باطل اپنے باطل پر لوگوں کو پہلے عمل کر کے دکھاتے ہیں اور پھر باطل کی طرف بلاتے ہیں تو اہل حق کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیوں اپنے حق کے اوپر سب سے پہلے عمل کر کے کیوں نہیں دکھاتے اور اس کے بعد لوگوں کو آواز اور پکار کیوں نہیں دیتے ہوتے ہیں؟ لہٰذا حق یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے خود عمل کرتے ہوئے اب لوگوں کو بلاؤ، نماز تہجد پڑھنے کے بعد اب نماز تہجد کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کرو کہ تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اپنے تمام رشتوں سے انصاف کرنے کے بعد اب اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے تو اب حق عطا ہوگا۔ پہلی بات جو ہم نے اس آیا کے اس حصے سے سیکھنی ہے۔ دوسری بات جو ہم نے خاص طور پہ اس میں سیکھنی ہے یہ ہے کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ اپنے معبودوں کے اوپر صبر و ثبات سے قائم رہو اور ڈٹے رہو۔ اچھا، ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور ہم مکہ کی فضا کے بارے میں جانتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے مشرکین مکہ وہ تھے جو ظلم و ستم توڑ رہے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ لہٰذا اگر مسلمانوں کو کہا جاتا کہ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ڈٹے رہو اور تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، پھر یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن وہ جو ظلم کر رہے ہیں، وہ جو مسلمانوں کے اوپر جنہوں نے زمین تنگ کر دی ہے، وہ آپس میں جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یعنی صبر سے کام لو، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کس چیز پر صبر کرنا چاہتے ہیں؟ در حقیقت اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں اس قدر وزن تھا، آپ کی باتوں میں اس قدر صداقت تھی، اور آپ کا جو پکار تھی وہ فطرت کو جا کر یوں جھنجھوڑتی تھی، اور ایسے فطرت کے اندر سے لبیک کی آواز آتی تھی کہ آپ کی اس دعوت کے اس موٹیویشن کی وجہ سے اور اس وزن کی وجہ سے سارے سرداران قریش بلکہ پورے کفار مکہ جو تھے وہ خاص دباؤ کی کیفیت میں تھے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صبر سے کام لو، یعنی اپنے اس دباؤ کو برداشت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دباؤ ضرور ہے، یہ اخلاقی دباؤ ہے ہمارے اوپر، یہ حق کا وہ پریشر ہے، چونکہ حق ڈنکے کی چوٹ پہ بجتا ہے، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے باطل کے اوپر۔ حق کے غالب ہونے کی جو کیفیت ہے آف کورس اس سے اہل باطل ڈرتے بھی ہیں اور گھبراتے بھی ہیں، اور یہی ان کا ڈر اور یہی گھبراہٹ وہ چیز تھی جس پر وہ کہہ رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ صبر کرنا ہے، ہم نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اپنے معبودوں کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے اور قائم ہونا ہے۔ لہٰذا اس جملے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگرچہ تمام تر مکہ کے اختیارات اور دنیاوی اختیارات ان کے پاس تھے، ابو سفیان، ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور ان جیسے سرداران کے پاس مکہ یرغمال ہو چکا تھا، وہ ہر طرح کا ظلم و ستم توڑنے کے لیے آزاد تھے اور وہ کسی چیز سے چکتے بھی نہیں تھے، ان کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اور کوئی ان کو روک سکتا بھی نہیں تھا، اور وہ ہر طرح کی کارروائی کر بھی رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن اس کے باوجود ایک ایسی چیز تھی جس میں وہ شدید دباؤ کی کیفیت میں تھے اور شدید گھٹن کی کیفیت میں تھے، اور وہ تھا باطل کے اوپر ہونا اور حق کا غلبہ کرنے کی جو کیفیت تھی اس کے نیچے وہ دبتے جا رہے تھے، اور ان کو اس چیز کا بڑی شدت سے احساس تھا۔ اسی چیز کے اوپر وہ یہ کہہ رہے تھے وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں کے ساتھ ڈٹ کر جمے رہو، اور اس کے لیے جو مشکلات تمہارے اوپر آ رہی ہیں، جو پریشر آ رہا ہے، اس کو ہمیں سروائیو کرنا ہوگا، اس کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہوگا۔ ان ھذا لشیء یراد، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ تم نے جو اس وقت جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مرضی کہتے رہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی قریش کے سرداران اس کے مقابلے میں اپنے جو کمزور ایمان اور عقیدے کے لوگ تھے انہیں، اور جو کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، ان سب لوگوں کو کیا کرتے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے آبائی دین اور مذہب سے پھیرنے کی اور ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں پتہ ہے اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟
ان ھذا لشیء یراد، تم سے جو چیز چاہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں کسی صورت میں اپنی معبودوں کو چھوڑنا نہیں اور ان پر ڈٹے رہنا ہے. اور وہ چیز جو عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے خود کفار مکہ کے اندر سے بھی ہمیں نظر آتی ہے اور خود شیطان ملعون کے اندر سے بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک اس حالت میں پہنچ جانا کہ جہاں انسان کچھ اس طرح کا کہتا ہے کہ جو بھی ہو جاؤ، میں نے جو بھی کہہ لو میں نے ماننا نہیں ہے، آپ جو بھی کر لیں میں نے اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں ہے. تو وہ لوگوں کو اس کیفیت پہ پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس تیسری جگہ پہ یہ جو تیسرا میسج ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ ہمیں خدا نہ خواستہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے ایون کسی مخالف کانٹینٹ سے، اپنے کسی مخالف نظریے سے اس کیفیت میں نہیں جانا کہ جو مرضی ہو جائے میں نے ماننی نہیں ہے، بلکہ ہمیں لاجک، ہمیں چونکہ اسلام تو لاجیکل مذہب ہے، اسلام تو فطرت کی عین آواز ہے. اسلام تو کبھی کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو روکے کہ خبردار اس چیز کی بات نہ سننا، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات نہ سننا، بلکہ اسلام کہتا ہے نہیں، ہر ایک کی بات سنو اور آزادی کے ساتھ. چونکہ لا الہ یعنی پہلے دوسرے معبودوں کو پہچانو اور پہچان کے جب دیکھو گے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے ان کی نفی کرو اور الا اللہ پھر کہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ معبود خدا کے مقابلے میں لا شے اور بے شے ہیں. تب خدا کی حقانیت کو اور توحید کی حقانیت کو پا سکے ہوئے. لہٰذا کسی چیز کے اوپر ضد، انا اور ہٹ دھرمی پہ ڈٹ جانا شیطان کا طریقہ کار تھا، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا طریقہ کار تھا. اہل حق کا کبھی بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. وہ منطق اور دلیل سے ایک چیز کو اپناتے بھی ہیں اور منطق اور دلیل سے دوسری چیزوں کا رد بھی کرتے ہیں. اب جب کہ سورہ صاد کی ان آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک آیا پڑھنے کے بعد اپنے لیے یہ طے کر لیں کہ اس سے میں نے سیکھا کیا ہے. دو باتیں خاص طور پہ جو ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں، یا تین باتیں جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا. کہ پہلی بات یہ کہ کسی بھی تحریک میں، اور خاص طور پہ ہم چونکہ اہل حق ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم اہل حق میں جب بھی آپ کسی تحریک میں لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے خود کر کے دکھانا ہوگا. جب ہم خود کر کے دکھائیں گے اور پھر لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے تو لوگ فوری طور پہ لبیک بھی کہتے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر ڈٹے رہنے سے انسان کا حوصلہ بھی پتہ چلتا ہے اور اس کی جو اٹیچمنٹ ہے اپنے مقصد کے ساتھ وہ بھی پتہ چلتی ہوتی ہے. لہٰذا 61 ہجری کے حالات ہوں یا 40 ہجری کے حالات ہوں یا 1343 ہجری کے حالات ہوں، ہمیں اگر حق ہم نے پہچان لیا ہے تو پھر حق پہچاننے کے بعد اس پر ڈٹے رہنے سے یہ انسان کی صبر کی داستانیں نوٹ کی جاتی ہیں اور وہ کائنات میں ہمیشہ کے لیے امر ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی ضد، ہٹ دھرمی اور انا کے اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے جہاں وہ دلیل کی بجائے اپنی پسند و ناپسند یا اپنی آبائی چیزیں ہونے کے ناطے کسی چیز کو اختیار کر رہا ہو یا کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہو. دعائے خالق کائنات ہمیں اس زندگی میں حق کی پیروی کرنے، اہل حق کے ساتھ رہنے اور معاشر میں بھی انشاءاللہ تعالی اہل حق کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.